طاقتوں کی کشمکش کس طرح ایک عالمی جنگ کا سبب بن سکتی ہے۔ عالمی سیاست میں ایک غلط فیصلہ یا ایک چھوٹا سا واقعہ پوری دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ کئی ایسے تنازعات ہیں جو تیسری عالمی جنگ کے امکان کو بڑھا رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کی جنگ، مشرق کی وسطی میں ایران اور اسرائیل کی بڑھتی ہوئی کشیدگیاں، چین اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی تناؤ نے عالمی سطح پر ایک نیا بحران پیدا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی۔ خواتین و حضرات، تاریخ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ عالمی جنگیں ہمیشہ ایک چھوٹے سے تنازع سے شروع ہو کر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کے اسباب ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ عالمی سیاست میں کیے گئے غلط فیصلے اور طاقتوں کی کشمکش کس طرح ایک عالمی جنگ کا سبب بن سکتی ہے۔ اس وقت ایک نازک موڑ سے یہ دنیا آج بھی پھر اسی طرح کے ٹائم سے بلکہ میں کہوں گا گزر رہی ہے جس میں عالمی جنگ کا خطرہ ہے۔ لیکن پہلے ہم بات کریں گے پہلی عالمی جنگ کی، جو ایک چھوٹے واقعے سے عالمی تباہی تک لے گئی۔ ناظرین، پہلی عالمی جنگ کا آغاز 1914 میں ہوا۔ اس کا آغاز بظاہر ایک چھوٹے واقعے سے ہوا تھا، جو واقعہ یہ ہے کہ آسٹریا کے آرچ ڈیوک فرانسس فرڈینڈنٹ کا قتل، یہ قتل ایک مقامی مسئلہ تھا، مگر اس نے ایسے سیاسی جھگڑے کو جنم دیا جس کا اثر پورے یورپ اور پھر دنیا بھر پر پڑا۔ ایک ملک نے اپنے اتحادیوں کی حمایت میں جنگ کا آغاز کیا اور دنیا کی طاقتور قوموں کے مابین جغرافیائی اور سیاسی تنازعات نے اس کو ایک عالمی جنگ بنا دیا۔ اس جنگ کا ایک بنیادی سبب عسکری اتحاد تھا۔ جب ایک ملک کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو اس کے اتحادی فوراً مداخلت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جرمنی کے روس کے ساتھ تنازع نے برطانیہ اور فرانس کو جنگ میں شامل کر لیا۔ اس کے نتیجے میں عالمی سطح پر تباہی کا آغاز ہوا۔ ناظرین، تاریخ دان ایڈورڈ گرے نے کہا تھا، دنیا ایک تاریک کمرے کی طرح ہے، اور جب ایک دروازہ کھلتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے روشنی ہے، لیکن پھر وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے اور ہم اندھیرے میں دوبارہ گم ہو جاتے ہیں۔ یہ اقتباس جو میں نے بھی آپ کو بتایا، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عالمی سیاست میں ایک غلط فیصلہ یا ایک چھوٹا سا واقعہ پوری دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ حال ہی میں ٹرمپ نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور غزہ میں ہونے والی تباہ کاریوں کے اوپر افسوس کرتے ہیں، جبکہ اس غزہ میں تباہ کاریوں کا جو شخص ذمہ دار ہے وہ ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے، اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا جاتا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات آپس میں دوسرے ملکوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں۔ ناظرین، اگر میں دوسری عالمی جنگ کی بات کروں تو 1939 میں نازی جرمنی کے پولینڈ پر حملے سے شروع ہوئی یہ جنگ ہٹلر کی جارحانہ پالیسیوں اور دیگر ممالک کی طرف سے مؤثر رد عمل نہ دینے کی وجہ سے یہ جنگ بڑھتی گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں عالمی طاقتوں نے ہٹلر کے اقدامات کو نظر انداز کیا اور اس نے ایک نئی جنگ کی بنیاد رکھی۔ اس جنگ کا آغاز اس بات سے ہوا کہ عالمی طاقتوں نے نازیوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو نظر انداز کیا تھا۔ اگر برطانیہ اور فرانس فوری طور پر ہٹلر کے اقدامات پر سخت رد عمل دکھاتے تو شاید جنگ کا یہ منظر نہ بنتا۔ اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم نوبل چیمبرلین نے کہا تھا، ہم نے امن کے لیے اپنی آخری کوشش کی اور ہم نے اس میں ناکامی کے بعد جنگ کا آغاز کیا۔ ناظرین، یہاں میں ایک بڑا اہم حوالہ دینا چاہوں گا جو مشہور تاریخ دان کا ہے۔ ولیم شائر کا کہنا تھا، ہٹلر کی پالیسیوں کا جواب دینے میں دیر کر دی گئی اور اس دیر نے دنیا کو تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ اور ناظرین، ہمیشہ کی طرح یہ قوتیں جب ناکام ہوتی ہیں تو یہ ایک دوسرے پہ ملبہ ڈالتی ہیں، اور پھر سب سے جو غلط چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ پستہ وہ ہے جو سب سے زیادہ مظلوم ہوتا ہے، اور جو طاقتور ہوتا ہے لوگ اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی نہیں پسند کرتے۔ اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اگر میں موجودہ حالات کی بات کروں تو آج دنیا میں کئی ایسے تنازعات ہیں جو تیسری عالمی جنگ کے امکان کو بڑھا رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کی جنگ، مشرق کی وسطی میں ایران اور اسرائیل کی بڑھتی ہوئی کشیدگیاں، اور چین اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی تناؤ نے عالمی سطح پر ایک نیا بحران پیدا کیا ہے۔ ان مسائل کا اثر نہ صرف ان ممالک پر پڑ رہا ہے
بلکہ دنیا کے دیگر حصوں پر بھی اس کا گہرا اثر ہو رہا ہے۔ روس اور یوکرین کا تنازع ایک واضح مثال ہے کہ عالمی طاقتوں کا آپس میں تصادم کس طرح ایک معمولی مسئلے سے آغاز پاتا ہے اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ امریکہ، یورپ اور روس کے درمیان اس جنگ کے بارے میں بڑھتا ہوا تناؤ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے قریب لے جا رہا ہے، اور سب سے جو غلط چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے ایشو پہ یورپ امریکہ کا چپ رہنا اور اس روس یوکرین کے ایشو پہ رشیا کو کرمنل بتانا، جبکہ اسرائیل کے خلاف یا اسرائیل کے اوپر کوئی ایک لفظ نہیں بولا جاتا کہ وہ کتنے وار کرائم کرتا ہے۔ تو یہ جب آپ ڈسکرمنیشن کرتے ہیں، جب آپ ایسا مترائیوں والا سلوک کرتے ہیں کسی ایک مسلم یا کسی بھی ایک ملک کے ساتھ، اور دوسرے ملکوں کے ساتھ یا دوسرے اپنے اتحادیوں کے ساتھ آپ اپنوں والا سلوک کرتے ہیں، تو پھر دنیا میں جو ہے وہ فساد پھیلتا ہے اور انتشار پھیلتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی چین اور امریکہ کے تجارتی تنازعات اور چین کی فوجی طاقت کا بڑھنا بھی عالمی امن کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے، کیونکہ چین ڈیفینسو ہو رہا ہے امریکہ کے لیے۔ چین کی اب بڑھتی ہوئی طاقت اور اس کے جنوب مشرقی ایشیا میں اثر و رسوخ کے باعث امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں چین ہمارے لیے تیاری نہ کر رہا ہے۔ اور دوسرا، ایک اور سب سے بڑی بات، تیاری تو دور کی بات، ویسے بھی امریکہ کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کیونکہ چین نے اکنامکلی بہت گرو کیا ہے، اور امریکہ سوائے جنگیں کروانے یا دوسرے معاملات میں بولنے یا دوسروں کے ملکوں میں ٹانگ اڑانے یا دوسرے کے وسائل میں ٹانگ اڑانے کے علاوہ امریکہ نے کچھ نہیں کیا۔ تو اب امریکہ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے 50-60 سالوں میں جنگوں سے کی ہے، چین نے وہ چیز اپنے کام سے، اپنی اکانومی سے کی ہے۔ خیر، اس سب میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے ہمارے پاکستان کا رول۔ ناظرین، بھارت اور پاکستان، ان کی کنڈیشن آپ کو پتہ ہے۔ بھارت دن بہ دن مذہبی انتہا پسندی اور پاکستان کے خلاف تو نفرت ایسے رکھتا ہے کہ اب آپ دیکھیں ان کی موویز سے لے کے کرکٹ میچ تک وہ اس میں پولیٹکس کو لے کے آتے ہیں اور پاکستان کو کسی نہ کسی طرح دباؤ رکھتے ہیں پاکستان کے اوپر۔ اب ناظرین، آپ نے سمجھنا ہے، میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ میں کسی ایک چیز پہ اگر پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو اور میں اس کو استعمال نہیں کر رہا، تو میں کبھی نہ کبھی اس کو صرف اس وجہ سے استعمال کر لوں گا کہ میں نے اس کے اوپر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے۔ اسی طرح امریکہ کی یہ پالیسی رہی ہے۔ پاکستان، انڈیا اپنے ڈیفنس بجٹ پہ بہت لگاتا ہے، بہت پیسے خرچ کرتا ہے۔ اگر یہی وہ اپنی اکانومی پہ لگائے، لوگوں پہ لگائے، تو میں یقین کروں کوئی بھی پاکستانی ملک چھوڑ کے نہ جائے۔ لیکن وہی امریکہ کی پالیسی کہ یہ جتنی بھی دنیا ہے اس میں اس طرح کی کشمکش پیدا کرنا، یہ جو چند ایسے ملک ہیں جو اسلحے کا کاروبار کرتے ہیں، کہ آپ لوگ مجبور ہیں اسلحہ خریدنے میں، اور جب چھوٹی سی بھی وجہ بنے گی آپ وہ اسلحہ چلانے میں بالکل آڑ محسوس نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اتنا سرمایہ کاری کی ہوئی ہے اس کے اوپر، تو آپ کو کہیں تو لگانا ہے نا وہ، کیونکہ یہ ایک نیچرل ہے۔ میں اس کی مثال بڑی مزاحیہ واقعے سے دیتا ہوں۔ جب میں پاکستان میں تھا تو میں نے ایک ہیوی بائک لیا ہوا تھا۔ اب پاکستان میں اگر آپ ہیوی بائک لیتے ہیں تو اس کو آپ عام موٹر سائیکل کی بجائے کم استعمال کرتے ہیں۔ عام موٹر سائیکل تو ہم روز چلا لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، ایون کی گاڑی بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ایسی چیز ہوتی ہے جو یونیک ہوتی ہے اس کو آپ کم استعمال کرتے ہیں۔ تو میں اکثر اس کی بیٹری وغیرہ ڈاؤن ہو جاتی تھی، تو اس سے بچانے کے لیے میں کبھی کبھار چاہے گرمی یا سردی ایسے ہی نکل جاتا تھا سیر کرنے، کیونکہ میں نے پیسے لگائے ہوئے تھے، تو مجھے تھا کہ یار یہ ضائع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی بچکانہ سے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، لیکن یہ ریئلٹی ہے، یہ ہیومن نیچر ہے کہ آپ نے جہاں انویسٹمنٹ کی ہے وہ کبھی نہ کبھی تو آپ اس کو یوٹیلائز کریں گے نا، کیونکہ آپ نے اتنا بڑا سرمایہ کاری کیا ہے تو آپ اس کو ضائع کر دیں گے ایسے۔ اب سعودی عرب نے نئی ڈیلز کی ہیں امریکہ کے ساتھ، نیا دوبارہ اسلحہ لا رہا ہے، دوبارہ نئے جو ہے وہ ٹیکنالوجی لا رہا ہے وار فیئر میں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس کے خلاف استعمال کرے گا؟ آپ کو یاد ہوگا 2018 میں بلاکیڈ ہوا تھا جس میں قطر اور جو ہے وہ سعودی عربیہ کی وار تھی، اور اس میں بلاکیڈ ہوا اور یہ سارا خلیج ایک طرف ہو گیا اور قطر اس میں الگ ہو گیا۔ تو آپ مجھے بتائیں، شکر اللہ کا کہ کوئی اس طرح کا معاملہ پیش نہیں آیا، بٹ میں کیونکہ یہاں رہتا ہوں میں دیکھتا ہوں ود دا ٹائم یہ سارے ملک جو عرب ملک ہیں اب ڈیفنس پہ اسپینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں، ہر دوسرا بندہ ملٹری میں جا رہا ہے، تو وہ کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں یہ آپ نے سمجھنا ہے، اور یہ حالات کون پیدا کر رہا ہے، یہ اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ سب ہم نے سوچنا ہے۔ یہ سلولی ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں،
اور وہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ قوتیں جن کو لگتا ہے کہ امن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم لوگ ناکارہ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا اسکل نہیں ہے، برانڈ نہیں ہے کہ ہم متعارف کرا سکیں اور پیسے کما سکیں، تو ایک ہی ہے جو ہمارا چل رہا ہے، وہ اسلحہ ہے، یا پھر ایسی ادویات ہیں جو آپ کی بیماری میں استعمال ہوتی ہیں، تو وہ پھر کوئی نہ کوئی نیا جو ہے وہ نئی وارفیئر کو انٹروڈیوس کرتے ہیں. کبھی کرونا وائرس آ جاتا ہے، کبھی کہیں نہ کہیں جنگ چلا دیتے ہیں، کبھی کہیں نہ کہیں شیعہ سنی مسئلہ چلا دیتے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہمارے پاکستان میں اگر یہ مسئلہ چلتا ہے، آپ تھوڑی سی اس پہ نظر ڈالیں، جیسے پارا چنار میں ہوا شیعہ سنی فساد. آپ کبھی، میں تو کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو ملتا ہوں، تو آپ کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیں، یہ جو شیعہ سنی آپس میں اسلحہ استعمال کرتے ہیں نا، وہ ایک رشین استعمال کرتا ہے، ایک امریکی استعمال کرتا ہے، تو وہ ایکچوئل جنگ شیعہ سنی کی تو ہو ہی نہیں رہی، وہ جنگ صرف ان ملکوں کی ہو رہی ہے جو اسلحہ چلا رہی ہے، اور ان کو کاروبار کرنا ہے، اور کاروبار تبھی ہوگا جب جنگ ہوگی. اور میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، بڑی مزاحیہ سی ہے. میں اپنی والدہ کو ہمیشہ کہتا ہوں میرے لیے دعا کریں، میرے مریضوں کے لیے دعا کریں. تو میری والدہ مذاق کرتے ہیں، میں کیا دعا کروں کہ مریض اور بیمار ہوں؟ تو میں مذاق کرتا ہوں، نہیں آپ یہ دعا کریں ان کو شفا ہو. تو میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ مذاق سے جو امی کہتی ہیں وہ ٹھیک کہتی ہیں. جس دن میری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہڈی پٹھے کا درد ختم ہو گیا تو میں کہاں سے کماؤں گا؟ ٹھیک ہے نا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ بیمار ہوں، میں ویسے ایک جنرل سوچتا ہوں. اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ میں جان کے کچھ ایسا کروں یا کوئی ایسی چیز کروں کہ میرا مریض بڑھے، میں اس کو ٹھیک ہی نہ کروں، ٹائم سے چلاتا رہوں. اسی طرح اس اسلحے کا استعمال ہے. یہ فیکٹریز بنتی ہیں، بام بلاسٹ ہوتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں. کیونکہ اس کی ڈیمانڈ کریٹ کی جاتی ہے. اسلحے اگر اسلحے کی ڈیمانڈ ہوگی تو ان ملکوں کا کاروبار چلے گا، اور ان ملکوں کا کاروبار جب چلے گا تو پھر یہ کیا کریں گے؟ وہی طاقت، وہی اثر و رسوخ رکھیں گے کہ کسی بھی ملک کو ڈسٹرائے کریں گے یا قبضہ کریں گے، کوئی بھی ان کے خلاف بول نہیں پائے گا، کیونکہ وہ یا ان سے اسلحہ لیتا ہے اور ان کی اکانومی بھی اچھی ہے اور ان سے ڈر بھی لگتا ہے، کیونکہ جو اسلحہ بناتا ہے، جو اسلحہ بیچتا ہے یا بنا کے بیچتا ہے، اس کے پاس خود کتنے وسائل ہوں گے آپ یہ دیکھیں. تو ناظرین، یہ سب سسٹم ہمیں دن بہ دن ورلڈ وار کی طرف لے کے جا رہا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر اس کے اوپر ہم بات کریں تو ناظرین حل ایک ہے، انسانیت کو ایک ہونا پڑے گا. رنگ، نسل، بارڈر، مذہب سب چھوڑ کے ہمیں اپنی اس دنیا کے لیے کھڑا ہونا ہے. دنیا میں اسپیس میں کتنی ترقی ہو چکی ہوئی ہے. مجھے ایک آپ بتا دیں کوئی ایسا پلانٹ یا ابھی تک کوئی ایسا آثار، جیمز ویب بلین ایئرز، ملین ایئرز پیچھے کی آپ کو تصویریں دے رہا ہے. میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی ہے جیمز ویب پہ، آپ وہ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا ہمارے اسی پوڈ کاسٹ چینل میں. مسئلہ یہ ہے کہ اتنی ترقی ہو چکی ہوئی ہے، تب بھی کوئی ایک ایسا پلانٹ یا زمین جیسا کوئی ایک سیارہ ہمیں نہیں ملا جہاں انسان جا کے رہ سکے. اب جب یہاں سے بھی زندگی ختم ہو جائے گی تو انسان کہاں جائیں گے؟ ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ یہ ہمارا گھر ہے، یہ ایسے ہی ہمارا گھر ہے جیسے پاکستان میں آپ کا 5 یا 10 مرلے کنال کا گھر ہے. یہ ایسے ہی دنیا ہمارا گھر ہے. یہی زمین ہے جہاں ہم سانس لے سکتے ہیں، یہی زمین ہے جہاں ہم رہ سکتے ہیں. کہیں پانی ہے تو سانس نہیں لے سکتے، کہیں سانس لے سکتے ہیں تو پانی نہیں ہے، کہیں ٹیمپریچر فیوریبل نہیں ہے. کوئی بھی سیارہ ایسا نہیں ہے. اور ہم جو ایٹم بامبز بنائی جا رہے ہیں دن بہ دن، یہ ایٹامک انرجی اس پلانٹ کو ختم کر دے گی. وہاں کچھ بھی گرو نہیں ہوگا. آپ سوچیں 50 60 70 سال پہلے، بلکہ زیادہ ہو گیا اب تو، 80 90 سال پہلے جب ورلڈ وار میں پہلا نیوکلیر حملہ امریکہ نے جاپان پہ کیا تھا، تو اس کے اثار آج بھی آپ دیکھتے ہیں. اور اس وقت 40s یا 50s کا ٹائم تھا. آج آپ دیکھیں کہ سن 2000 کیا ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ آپ میں بڑے مزے سے ایک دوسرے سے ویڈیو کال کر لیتے ہیں دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے. آپ میں ایک دوسرے سے دور ہیں ہی نہیں، میں دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے آپ کے پاس ہوں. تو آج جب نیوکلیر بلاسٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کی انٹینسٹی کیا ہوگی؟ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ یہ آپ نے اور ہم نے سوچنا ہے. اور محبت، امن، یہ ہمارا انسان، یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین تھی. آپ نے کبھی بھی کسی نان مسلم کے خلاف جنگ یا جا کے اس کو قتل کرنے کا تو بولا ہی نہیں. آپ نے بلکہ دوسری اس جو نان مسلم ریاستیں تھیں ان کے ساتھ بھی ہمیشہ امن کا پیغام رکھا ہے. جنگ ہمیشہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے لڑی. تو ناظرین، یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہمیں امن، محبت اور اس کا بڑھاوا کرنا ہے تاکہ جنگ سے روکا جا سکے، کیونکہ ہماری آنے والی نسلیں کوئی بھی اور پلانٹ میں نہیں رہ سکتی. اور یہ بڑے جدید ملک جو جنگیں مسلط کرتے ہیں، ان کے پاس بہت وسائل ہیں. یہ آلریڈی چاند پہ پہنچے ہیں، یہ اپنے بندے لے کے نکل جائیں گے. ہم رول جائیں گے جن کے پاس کل روٹی کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. جن ملکوں میں ہم، جیسے پاکستان ملک ہے، ہمارے تو بینک اکاؤنٹوں میں بھی ہم ویسے ہی ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، پیسے بھی ہم نے کسی سے لے کے رکھے ہوئے ہیں.
خیر ناظرین، میں ان میں یہ کہوں گا کہ یہ حالات ہمیں ایک بار پھر اس بات کی یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ہمیں اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ اگر ہم نے اپنی فیصلوں میں لچک نہیں دکھائی اور عالمی امن کے قیام کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کیے تو ہم ایک مرتبہ پھر عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہو سکتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا کھڑے ہیں۔ کہ ناظرین، مجھے اجازت دیں، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی۔